اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آئیے آج ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم کیا ہے، کون ہے، اور ہمارا ہم پر ہی خود اپنے آپ پر کتنا کنٹرول ہے، یہ ابھی دیکھتے ہم۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس کو آپ شروع سے آخر تک سنیں گے تو یقیناً آپ کو اس سے بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میں اصل میں ہوں کیا۔ اگر میں اپنی ملکیت خود ہوں تو میرے جسم کے تمام اعضاء پر میرا حکم چلنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثلاً میں ایک طالب علم ہوں، میرا سالانہ امتحان قریب ہے، مجھے امتحان کی تیاری کے لیے دن رات ایک کرنا ہے، لیکن کتاب کھولے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ مجھے نیند نے ستانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے تو مجھے اس وقت نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس وقت پوری توجہ سے پڑھنا اور نیند سے اجتناب کرنا ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا اور سو جاتا ہوں۔ زندگی کا کم و بیش 1/4 حصہ نیند میں گزر جاتا ہے۔ میں اس وقت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے میری ملکیت نے کسی اور سے ساز باز کر رکھی ہے، یہ کسی اور کے اشارے پر کام کر رہا ہے۔ یہ ہے تو بظاہر میری ملکیت، لیکن میرے سر کے بال میری بات پر کان نہیں دھر رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہو جائیں۔ ان کے بڑے ہونے اور الجھنے کی وجہ سے مجھے باربر کے پاس جا کر ہیئر کٹ کے لیے انتظار کی جاگسل اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ عمر بڑھنے پر میرے یہ گھنے بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں سفیدی اتر آتی ہے، میں گنجا ہونے لگتا ہوں۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں؟ میرے سر پر میرے ہی بال میری نہیں مان رہے۔ لگتا ہے کہ میری ملکیت پر میرا کنٹرول نہیں ہے۔ میری گھنی سیاہ پلکیں اور میرے ابرو کے بال بھی میری طرفداری نہیں کر رہے۔ میری خوبصورت نرم و ملائم جلد ہڈیوں سے جدا ہو کر لٹکنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنی تیز آنکھوں کے نور سے دنیا کے ہرے برے گلشن کو دیکھتا ہوں۔ قوس قزح میں رنگوں کو دیکھ کر میرا جی مچل جاتا ہے۔ یہ میری آنکھیں ہی ہیں جن کی مدد سے میں اپنی پسندیدہ کتابوں اور رسائل کی ورق گردانی کرتا ہوں۔ ان کی مدد سے ہی دھوپ، چھاؤں اور خوبصورتی اور بدتمیزی میں تمیز کر سکتا ہوں۔ ذہن میں ابھرے نقوش کو لفظوں میں ڈھال کر صفحہ کرتاس پر منتقل کر سکتا ہوں۔ نگاہ کی شوخی کو جان سکتا ہوں۔ خوبصورت جھرنوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ خوبصورت نظاروں کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں سمو سکتا ہوں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ میری آنکھوں میرے نہ چاہنے کے باوجود ان میں موتیا اتر آتا ہے۔ میرا ویژن کمزور پڑنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو کسی بڑی مہلک بیماری سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اور بالآخر میری روشن دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ تو میری اپنی آنکھیں ہیں، میری ملکیت ہے، تو پھر ایسا یہ کیوں کر رہی ہیں؟ میرے کان میری سماعتوں کی اماج گاہ ہے۔ میں ان کی مدد سے اپنی ماں کی لوری سنتے سنتے نیند کی میٹھی آغوش میں چلا جاتا تھا۔ میں ان کانوں کی مدد سے سروں سے آگاہ ہوا ہوں، بیتھون کی سمفونیز بھی سن سکتا ہوں۔ میں نغمگی کے سارے پرتو ان کی وجہ سے جان سکا ہوں۔ غزل کی گائکی سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ آرکسٹرا کی سریلی دھنوں کے ساتھ میں ہم آہنگ ہو سکتا ہوں۔ خوبصورت دھن پر آنکھیں بند کیے ہم اتن گوش رہ سکتا ہوں، لیکن جو وقت گزرتا ہے کان بہرے پن کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ ہی انصاف کریں کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے جسم پر کنٹرول حاصل ہے،
لیکن مجھ سے اجازت لیے بغیر میرا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ میں صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر پاتا۔ مزید یہ کہ میرے گلے میں کبھی ٹانسلز ہو جاتے ہیں اور کبھی گوئسٹر نمودار ہو جاتا ہے، جس سے میرے گلے میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ بدنما بھی لگتا ہے اور ڈھیر ساری دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ کورونا وبا پھیلی تو میرے گلے نے کورونا وبا کی وائرس اندر جانے دی۔ کیوں؟ اگر چلی ہی گئی تو میرے پھیپھڑوں نے اس وائرس کو دفع کرنے کی بجائے متاثر ہو کر میری جان لینے کی راہ پکڑ لی۔ مجھے اسپتال بھاگنا پڑا، آکسیجن پر جاں بلب رہا، ڈاکٹروں کی کئی دنوں کی انتھک محنت اور اللہ کی اذن سے جاں بر ہوا۔ اگر میرے اپنے ناک کان وائرس کو اندر جانے سے نہ جانے دیتے، اگر میرا گلا رکاوٹ بنتا یا میرے پھیپھڑے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے اور وائرس کو داخل نہ ہونے دیتے تو ان کا کیا جاتا تھا۔ میرا دل میرے جسم کا اہم ترین عضو ہے۔ یہ ویسے تو ہر وقت اپنے کام میں جتا رہتا ہے، کبھی آرام نہیں کرتا۔ بڑا ہی ٹف واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی میرے کہنے پر نہیں چلتا۔ یہ میرا دل ہے لیکن کسی اور کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ جس پر آ جاتا ہے مجھے ہر وقت اس کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے۔ اس کو دیکھنے اور ملنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس کی دوری مجھے تڑپا دیتی ہے، مجھے اس کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، لیکن میرے دل کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ اس کو تو اپنی چاہت سے غرض ہے۔ یہ میرا اپنا دل ہے، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر ایک یا ایک سے زیادہ شریانے بند کر بیٹھتا ہے۔ شریانے بند ہونے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہوتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ اپنے خون پمپ کرنے کی صلاحیت بھی متاثر کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ میرا دل جو میرے جسم کا حصہ اور میری ملکیت ہے، آخر میری مرضی سے کیوں نہیں چلتا؟ میرے نظام ہضم میں میرے معدے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ جب تک صحیح کام کرتا ہے میری صحت قابل رشک رہتی ہے، لیکن پھر مجھے بتائے بغیر میرا معدہ کئی بیماریوں کو اپنا لیتا ہے۔ مجھے بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے، میں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ بعض اوقات اس سے جڑا میرا لبا یعنی پینکریاس انسولین کی صحیح مقدار بنانے سے پہلو تہی کرنے لگتا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ زندگی مجھ سے روٹ سی گئی ہے۔ مجھے اپنے آپ کو سوئیاں چبھو کر اپنے خون میں شوگر کی مقدار چیک کرنی پڑتی ہے۔ کتنا اذیت ناک ہے روزانہ اپنے آپ کو سوئیاں چبھونا اور دوائیوں کی ایک مقدار باقاعدگی سے لینا۔ خون میں شوگر کی مقدار زیادہ رہنے سے میرا دل، گردے، میری آنکھیں، میرا ریپروڈکٹیو نظام اور کئی اعضائے حصہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں، لیکن میرے لبے کو اس کا احساس نہیں۔ یہ میرے گردے ہیں، اکثر ان میں پتھریاں بن جاتی ہیں۔ ان کی وجہ سے کبھی کبھی وہ درد اٹھتا ہے کہ جس کی شدت کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا جس میں اس کی شدت کو کم ہو جائے۔ یہ میرا جسم اور میرے ہی اتنے شدید درد میں مبتلا کرنا میری سمجھ سے تو یہ بالاتر ہے۔ کبھی یہ گردے اپنے کام میں پہلو تہی کرتے ہیں اور مجھے کڈنی سینٹر جا کر ڈائلیسس کے اذیت ناک عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک دن یہ گردے فیل ہو کر مجھے ابدی نیند سلا دیتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ میرا جگر تو میرا جگر ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ری جنریٹ کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، لیکن کبھی یہ مجھے یرقان میں مبتلا کر دیتا ہے تو کبھی کینسر میں۔ اور یہ دیکھیے میرے گھٹنے جو کبھی سیدھا کھڑا ہونے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں، یہی گھٹنے آرتھرائٹس میں مبتلا بھی کر دیتے ہیں، مجھے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ میں تو ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے گھٹنے میرا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن ان کو ذرا برابر بھی خیال نہیں کہ ان کو میری مرضی پر چلنا چاہیے۔ اور ہاں، میں ابدی نیند اور میں ابدی زندگی کا طالب ہوں۔ میں موت کو گلے نہیں لگانا چاہتا، میں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا یہ جسم جس کو میرا کہتے ہوئے میں تھکتا نہیں، میری شدید خواہش کے برعکس مجھے قبر میں اتار دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اور باقی سارے انسان اور کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے،
اور اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو ناظرین، حقیقت میں میرا جسم میری مرضی نہیں، بلکہ جس کا جسم، جو جسم کا مالک اسی کی مرضی۔ اگر اسی کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی۔ اگر یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔